الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی اطاعت کر لی یردوکم بعد ایمانکم کافرین تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ حالانکہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تمہارے درمیان اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول بھی موجود ہیں وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فقد ہدی الی صراط مستقیم اور جس شخص نے اللہ رب العزت کو مضبوطی سے تھام لیا اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا فقد ہدی الی صراط مستقیم پس تحقیق وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی ہے کہ جب اسلام قبول کر چکے، جب مومن بن چکے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک کے اندر بیٹھنا شروع کر دیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے نا یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بات نہ سنو، ان کے پاس نہ بیٹھو۔ انسان کی خصلت ہے، عادت ہے، ایک ان پڑھ انسان جب اس کے سامنے کوئی پڑھا لکھا بندہ آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے اس سے کچھ پوچھے۔ اگر پڑھا لکھا شخص کوئی بات کر رہا ہو تو ان پڑھ آدمی بیچارہ جو ہے نا وہ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے غور سے، بڑے انہماک کے ساتھ اس کی بات کو سنتا ہے۔ تو ابتداء اسلام کے اندر مسلمان جو تھے وہ زیادہ تر ان پڑھ تھے، وہ تورات سے واقف نہیں تھے، وہ انجیل سے واقف نہیں تھے، کیونکہ تورات اور انجیل کا علم مکہ مکرمہ کے اندر نہیں تھا، مدینہ منورہ کی کچھ بستیوں کے اندر تھا، خاص مدینہ میں بھی نہیں تھا۔ تو اہل کتاب جو ہے وہ آ کر مسلمانوں سے جب بات کرتے وہ تورات کا، انجیل کا حوالہ دے کر بات کرتے اور وہ کہتے جی یہ انجیل کے اندر لکھا ہوا، یہ تورات کے اندر لکھا۔ حقیقت میں وہ ان کتابوں کے بھی خلاف بات کر رہے ہوتے، وہ اپنی مرضی کی بات کر رہے ہوتے تھے، اپنی منمانی لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، یہ اہل کتاب ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی بات ہمیں دھیان سے سننی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے سختی سے جو ہے نا تنبیہ فرما دی کہ نہیں، آپ جب تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، جب تمہارے درمیان اللہ رب العزت کا آخری کلام کتاب اللہ قرآن مجید موجود ہے، ان دونوں کے ہوتے ہوئے تم کسی کی بھی بات نہیں سن سکتے۔ اگر تم ان میں سے کسی کی بات سنو گے تو پھر یہ گروہ جو ہے چاہے یہودیوں کا ہو یا عیسائیوں کا ہو، یہ گروہ تمہیں قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور تمہارے ایمان سے دور لے جائے گا، تمہیں دوبارہ کفر کی طرف پلٹا کر لے جائے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عمر؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کون عمر؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جسے بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر رو رو کر اللہ سے مانگا۔ کون عمر؟ جو زمین کے اوپر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اپنی رائے دے، اپنا مشورہ پیش کرے، اللہ اسے قرآن کریم کی آیت نازل کر کے بھیج دے، وہ عمر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو
تورات کا کچھ حصہ مجھے ملا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا ہے، مجھے بڑا پسند آیا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ حالانکہ اللہ کی کتاب ہے تورات، تو کیا پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ناراضگی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے چہرہ مبارک جو ہے نا متغیر ہو گیا، لال پیلا ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے دیکھا عمر کا سوال اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا متغیر ہونا، فرمانے لگے عمر کیا تم دیکھتے نہیں ہو حضور علیہ السلام کی کیا کیفیت ہو رہی ہے، تم پھر بھی سوال کر رہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں مجھے آپ پر اور قرآن مجید پر مکمل اعتماد ہے، اور میں ان دونوں کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب کو نہ پڑھ سکتا ہوں نہ اس پر ایمان لا سکتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں قرآن کافی ہے، جب تمہیں میرا فرمان کافی ہے، تو پھر تمہیں تورات کے پڑھنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ پھر تمہیں مجھ سے تورات کی میرے سامنے تلاوت کرنے کی اجازت مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ دیکھیں کس قدر جو ہے نا بڑا یہ سینسٹیو معاملہ ہے، کس قدر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے ہوتے ہوئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کے ہوتے ہوئے اللہ نے ہمیں منع فرما دیا، نہ ہم تورات پڑھ سکتے ہیں، نہ انجیل پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی ہم زبور پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں ایک شخص ان کتابوں کا مطالعہ اس لیے کرتا ہے کہ کہاں پر قرآن کریم کی تائید کر رہی ہیں وہ کتابیں، کہاں کہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کر رہی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہہ رہی ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت داؤد، زکریا، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کتابیں کیا کہہ رہی ہیں؟ صرف تائید حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، صرف اس لیے اگر کل کلاں کو کسی یہودی پادری کے ساتھ، پنڈت کے ساتھ بات ہوتی ہے تو انسان تورات سے اور انجیل سے ان کو جانتے ہوئے ان کا ریفرنس پیش کر سکے، ان کا علم رکھتے ہوئے ان کے سامنے ان کا ریفرنس پیش کر سکے، بھئی یہ دیکھو یہ قرآن کے اندر ہے، اور بالکل سیم چیز بعین ہی اسی سے ملتی جلتی چیز تمہاری تورات کے اندر موجود ہے، تمہاری انجیل کے اندر موجود ہے، اب تو مان جاؤ۔ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو جائز ہے، کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس لیے پڑھنا چاہے کہ نہیں جی وہ بڑی اچھی کتاب ہے، قرآن بھی اچھا ہے لیکن وہ بھی اچھی ہے، اگر کوئی اس نیت سے پڑھنا چاہتا ہے کہ وہاں سے میں کوئی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی ہدایت حاصل کر لوں گا، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے نہیں ہے، نہ ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے ایسا کیا یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو پھر وہ کافر جو ہیں ان کی یہ خواہش ہے، اہل کتاب کی یہ خواہش ہے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے، کسی نہ کسی واسطے وسیلے سے وہ تمہیں کیا کریں؟ تمہارے ایمان سے پھیر دیں، کفر کی طرف، یہودیت کی طرف، عیسائیت کی طرف تمہیں پلٹا کر لے جائیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وفیکم رسولہ، فرمایا کس طرح تم کفر اختیار کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات تمہارے پاس موجود ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام تمہارے درمیان موجود ہیں، تمہیں بتانے کے لیے، تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں پاک بھی کرتے ہیں، وہ تمہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور تمہاری وہ نصیحت بھی فرماتے ہیں، اور تمہیں وہ سیدھے راستے کی طرف بھی لاتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں،
یہ صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہی احکامات ہیں۔ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اسلام کو چھوڑو نہیں، بس اس پر کار بند رہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔